أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من آن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. محترم السامعين الكرام والناظرين الكرام، السلام علیکم. سب سے پہلے درگاہ خداوندی میں شکر کرتا ہوں کہ جس نے ہم سب کو یہ توفیق دی اس ماہ مبارک رمضان سے ملاقات کی، اور رب العزت سے دعا ہے کہ پاک پروردگارہ ہمیں اس مہینے سے احتساب کرنے کی توفیق عنایت فرما. باراللہ جو مومن مومنات مریض مریضہ ہیں ان کو صحت عاجلہ عنایت فرما. جو بھی مومن مومنات اس مجلسے کے لیے تعاون کیا ہے ان سب کے مال و عزت اضافہ فرما. باراللہ برادران کچھ عرصہ دراز سے تعلیم و تربیت کے حوالے سے اپنے تمام مصروفیات سے وقت نکال کر وقت دے رہے ہیں. باراللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. بس عزیزان گرامی، آپ لوگوں کی خدمت میں سورہ مبارک تحریم آیت نمبر 6 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس آیت میں خداوند متعال مؤمنین سے خطاب فرما رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے مومنو کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آتش نار سے بچائیں. وہ آتش نار وقودها الناس والحجارہ کہ جس آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. تو یہ آیت جو ہے تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے ہیں. تو سب سے پہلے کہ ہمیں تعلیم اور تربیت کیا چیز ہے اس کے بارے میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ علماء ہیں، عالم ہیں، جو تخصص اختصاص رکھتا ہے اس فیلڈ سے، تو ان کے لیے اس کی لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، پھر تربیت کے معنی ایک عام ہوتا ہے، ایک خاص ہوتا ہے، اور وہ تمام تفصیلات اگر کسی کو جاننا ہے تو نظام تربیت الاسلام مصنف شیخ باقر قرشی اس میں مراجعہ فرمائیں. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جو لوگ عام فہم ہیں، عام لوگ تعلیم اور تربیت کو جو عام فہم ہے اس اعتبار سے بیان کروں گا. تو عزیزان محترم، تربیت کے لیے تعلیم کا ہونا ضروری ہے. اور یہاں پر عام فہم لوگ اشتباہ کرتے ہیں کہ تعلیم اور تربیت دو چیز نہیں ہے بلکہ ایک چیز ہے. لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو تعلیم
ان اصولوں کو، ان ضوابط کو جاننا ہے، پھر اس کو جاننے کے بعد مقام عمل میں لانے کو تربیت کہا جاتا ہے۔ بس اس لیے کہ مربی کو چاہیے سب سے پہلے تربیت کی جو تقاضے ہیں اس کو جان لیں اگر کسی کو مربی بننا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کہ احکام شرعی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت سارے احکام جو اس موضوع کے ساتھ مختص ہے، اگر آپ اس موضوع کو انجام دینا ہو تو پھر اس کو سیکھنا آپ کے اوپر ضروری ہے۔ لیکن تربیت ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں تمام انسان مبتلا ہو سکتا ہے، اس اعتبار سے کہ اگر اس کے اولاد ہو تو اولاد کی تربیت اس کے اوپر واجب ہے، اگر اولاد نہ ہو تو پھر اپنے نفس کی تربیت کرنا جو ہے اس کے اوپر ضروری ہے۔ تو انسان کے لیے خود اپنی تربیت کرنے کے لیے ان تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلے جو تربیت انسان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دو مثالوں کے ذریعے سے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ مثلا ایک انسان ایک پودے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس پودے کے بارے میں اسے جاننا ضروری ہے، اس کے بارے میں تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، پھر اس پودے کے جہاں پر اس پودے کو لگانا ہے اس زمین کے حوالے سے اسے جاننا ضروری ہے۔ اس کے بعد وہ پودا اس زمین میں کس جگہ پر کس اعتبار سے، ہوا کے اعتبار سے، سورج کے اعتبار سے، موانی کے اعتبار سے دیکھ کے پھر ادھر پودا لگانا ہے۔ اگر انسان ان تمام چیزوں کے بارے میں اگر اسے علم ہو جائے اور علم آنے کے بعد اگر وہاں پر وہ پودا لگاتے ہیں تو پھر وہ پودا جس مقصد کے لیے وہاں پر لگانا ہو تو کم مدت میں وہ حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر ایک انسان ان تقاضوں کو جو اس پودے کے لیے ضرورت ہے اگر اس کو دیکھے بغیر، نہ زمین کو دیکھا، نہ اس کو جہاں رکھنا ہے اس نوعیت کو دیکھا، ہوا کے اعتبار سے، سورج کے اعتبار سے، پانی کے حوالے سے نہیں دیکھا، ایسے لگائیں گے تو پھر وہ پودا جس مقصد کے لیے ہم لگانا ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوں گے، وہ گرسڑ ہو جائے گی۔ اور دوسرے اعتبار سے جب وہ پودا لگاتے ہیں وہاں پر، پھر وہ پودا لگنے کے بعد بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس پودے کو آپ کس اعتبار سے نشو نما کرنا ہے۔ ایک دفعہ وہ جگہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر اس پودے کے لیے تقاضا یہ ہے یہ طولانی ہو جائے۔ اگر ایک فلاح یا زراعت کرنے والا اس پودے کی جو تقاضا ہے کہ وہ بلند ہو جائے، آپ اس کے سر کاٹتے ہیں، اس کے اوپر والے حصے کو کاٹتے ہیں تو پھر وہ ختم ہو جائے گا۔ جو دوسرے درختوں کے بیچ میں ہے اس میں وہ گھر سڑ کے جو ہے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہاں پر یہ تقاضا ہے کہ وہ اس کی سیدھا جو سرا ہے اس کو ہوا کی طرف بلند کرے، اس کے برعکس آپ کاٹ دیں تو وہ وہاں پر کامیاب نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ایک پودا آپ ایسے جگہ پر لگاتے ہیں جس جگہ میں اس پودے کے علاوہ اور نہیں ہے تو پھر وہاں تقاضا یہ ہے کہ وہ بلند نہ ہو جائے بلکہ وہ پودا کم قد پہ رہیں، تو وہاں پر فلاح یا زراعت کرنے والا اس کے اوپر والا جو تنا ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں تاکہ اس پہ پھل آ جائیں تو وہ پھل اس کے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ پھل زمین سے آپ چننے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ مثال اور مختلف اور بہت سارے مثالیں ہیں جس چیز کے لیے اگر آپ کسی کو ڈرائیور بنانا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے گاڑی کی جو ڈرائیور کے لیے جن چیزوں کا جاننا ضروری ہے پہلے وہ جان لے، اس کے بعد مقام تجربہ اور مقام عمل آ جاتے ہیں، پھر وہاں اس کو چلانا ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا جو مرحلہ ہے وہ اس کو تربیت کہا جاتا ہے۔ پہلا جو مرحلہ ہے اسے علم اور تعلیم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم،
آپ اور میں اگر مربی ہے کسی کا تربیت نہیں کرتا، لیکن پھر بھی آپ اور مجھ سے قرآن پکار کر فرما رہا ہے کہ اے انسان، اے مومنو، اگر تم نے میرے اوپر ایمان لایا ہے تو سب سے پہلے تم اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچاؤ۔ تو یہاں اس آیت سے یہ سمجھ میں آتے ہیں کہ اگر وہ انسان دنیا میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو تو اس انسان کے لیے بھی ضروری ہے کہ تعلیم و تربیت کے جو اصول ہے وہ جان لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان تربیت حاصل کرنے کے لیے تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں البتہ تعلیم ہو لیکن تربیت نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ اسی لیے کہ انسان بہت سارے دنیا میں آپ کو اور ہمیں ملتے ہیں کہ وہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے، لیکن تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اس سے ایسی غلطیاں سرزد ہوتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، کہ اگر آپ اپنے بچے کی یا اپنے آپ کی اگر تربیت کرنا ہے تو سب سے پہلے کہ آپ اس کے تقاضوں کو پورا کریں۔ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اس آیت میں خدا فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، تو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آتش جہنم سے بچائیں۔ تو آپ فرمائیں کہ ہم کس طرح بچائیں، آتش جہنم سے ہم کس طرح بچائیں؟ تو آپ اور میرے مولا نے فرمایا کہ آپ اس طرح بچائیں کہ تمام محرمات کو ترک کرو اور تمام واجبات کو انجام دے دیں، تو آتش جہنم سے بچ سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے، کہ اگر فقہا کی طرف اگر رجوع کرے تو تمام فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ جو انسان مبتلا بہ مسائل اس کے ساتھ ہیں تو ان مبتلا بہ مسائل کا سیکھنا آپ اور میرے اوپر واجب ہے۔ تو اس اعتبار سے، اور یہاں پر جو عامت الناس کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر یہاں ایک اشتباہ ہے۔ وہ اشتباہ یہ ہے کہ بعض برادران کہتے ہیں کہ مولانا صاحب، ہم احکام شرعیہ سیکھوں اور سیکھنے کے بعد ہم سے عمل نہیں ہوتا ہے، لذا ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں تاکہ مشکل نہ ہو جائے، سیکھنے کے بعد عمل نہ ہو جائے، یہ مشکل ہے۔ تو میں ان کے لیے جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ غلط فہمی ہے کہ عزیزان محترم، اگر آپ احکام شرعیہ کو جان لیا ہو، احکام فرعیہ کو آپ نے جان لیا ہو، اگرچہ آپ نے اس موضوع کو انجام نہ بھی دے دے، لیکن اگر ایسے مقام پہ مثلا فرض کرے میں نماز ہی نہیں پڑھتا ہوں، کہ میں نماز کے احکام کیوں سیکھوں، میں روزہ ہی نہیں رکھتا ہوں کہ میں روزے کے احکام کو کیوں انجام دے دوں، تو یہاں پر ان کے لیے جواب یہ ہے کہ اگرچہ آپ روزہ نہیں رکھتا، اگرچہ آپ نماز نہیں پڑھتا، اگرچہ آپ خمس و زکوٰۃ نہیں دیتا، لیکن کبھی نہ کبھی وقت ایسی وقت بھی آ جاتے ہیں کہ جہاں انسان ان چیزوں کو خداوند متعال توفیق دیتے ہیں۔ مثلا ایک دن آپ ایسے ماحول میں پہنچتے ہیں کہ جہاں پر نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، تو سب کے سب آپ سے چھوٹے چھوٹے نماز پڑھیں اور آپ بیٹھے رہیں، تو آپ کو حیا معلوم ہوگا اس مقام پہ کہ آپ نماز نہ پڑھے، تو آپ کو مجبوراً وہاں پہ نماز پڑھنا ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر واجبات آپ جانتے ہیں، اگر آپ نے احکام شرعیہ کو آپ نے سیکھا ہوا ہے، تو اگرچہ آپ انجام نہیں دے رہے ہیں، لیکن ایک آدھ دفعہ اگر آپ سے توفیق ہو جائے تو پھر اس وقت آپ نے جو عمل انجام دے دیا ہے تو مطابق شرعی ہوگا، اس کو آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اور دوسری بات، جو واجب ہے آپ کے اوپر سیکھنا، ان کو ترک کرنا بھی حرام ہے۔ تو گویا کہ جو مبتلا بہ مسائل ہیں، اگر آپ اس کو نہ سیکھیں اور اس کو آپ ترک کریں تو آپ حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ صلوات تو عزیزان محترم، ہمیں ضروری ہے
کہ احکام فرعیہ، احکام شرعیہ ہم خود سیکھیں، پھر سیکھنے کے بعد دوسروں کو بھی سکھائیں۔ تو ضروری ہے کہ یہ انسان کے لیے، کہ انسان کی ذہن میں شیطان اس کو سوال کرتا ہے کہ آپ جب کر ہی نہیں رہا ہے اس موضوع کو، انجام ہی نہیں دے رہا ہے، تو پھر اس چیز کو سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، اس چیز کو آپ جو ہے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ شیطان کی طرف سے ایک چال ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہم احکام شرعیہ سے دور کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی جس طریقے سے، مثلا یہ شیخ علی صاحب کا جو ایک میں سن رہا تھا بہت پسند آیا کہ آپ نے فرمایا کہ جب آپ بلڈنگ بناتے ہیں تو اس بلڈنگ کو بنانے والا جو ہے اس سے پہلے اس کے نقشہ تیار کرتے ہیں، اس بلڈنگ کی نقشہ پہلے تیار ہوتا ہے، پھر اس نقشے کی تحت اگر آپ اس بلڈنگ کو بنائیں تو پھر وہ کامیاب جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر احکام فرعیہ میں بھی جو انجینئر ہے، جس کو جس طور طریقے کو بیان کیا ہے وہ خدا متعال ہے، خداوند متعال نے احکام کے نماز کی حدود کو بیان کیا ہے اور روزے کی حدود کو بیان کیا ہے، کس کس چیز سے روکنا ہے، کس کس ٹائم پہ آپ نے یہ انجام دینا ہے، یہ خدا متعال نے آپ کو تعین کیا ہے۔ اور اس کو آپ وہی ملا جن کو جو ہے آج کل کے زمانے میں نظر انداز کرتے ہیں، اسی کی طرف ہی آپ رجوع کرنا ہوگا اور انہی سے ہی آپ یہ احکام سیکھ سکتے ہیں، وہ آپ کو یہ بتائیں گے، اس کے علاوہ کہیں اور آپ کو یہ چیزیں نہیں ملتی۔ بس عزیزان محترم، لیکن باقی جو فیلڈ ہے، اگر آپ مریض بن جائے تو مریض کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر جو کچھ آپ کو انجام بیان کرتا ہے اس پر آپ اس فارمولے پر عمل کرتے ہیں، لیکن احکام شرعیہ پہ جب ہم آتے ہیں تو پھر ہر انسان اپنے آپ کو عالم اور اپنے آپ کو صاحب نظر اور اپنے آپ کو سب کچھ جاننے والا تصور کرتا ہے، جو بالکل غلط ہے اور غلط طریقہ ہے۔ اگر کسی معاشرے میں یہ رائج ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو آخر میں دعا کرتا ہوں پاک پروردگارہ ہمیں احکام شرعیہ سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عنایت فرما، اور ہم سب کو تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع